السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرف الحدیث جلد ہستوں صفحہ نمبر 62۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے، اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے کسی آدمی کو نیکی کی دعوت دی اور نیکی پر پڑ گیا، مثال کے طور پر کسی کو نماز، روزہ، تلاوت، کسی کی نماز چھوڑ پکڑ کے ہو رہی تھی، تلاوت نہیں کر رہا تھا، ذکر نہیں کر رہا تھا، اس کی دعوت پر اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، مستقل ذکر تلاوت شروع کر دیا، تو جتنے نیک عمل وہ کرے گا، اس نیک عمل کا ثواب ان کی طرف دعوت دینے والے کو اس کو بھی ملے گا، اور اس عید کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے یہ لوگوں میں دعوت بڑھتی جائے گی، وہ ثواب ان کو ملتا رہے گا جس نے ان کو نیکی کی طرف ڈالا۔ دوسری بات کہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت کی دعوت دی، تو گمراہی اور ضلالت کا جو گناہ وہ لوگ کریں گی، اس دعوت دینے والوں کو ملے گا۔ تشریح میں لکھتے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب کہ جو آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے، اس پر جتنے لوگ آئیں گے، اس کو اکیلے جو ایک آدمی نے دعوت دیا ہے، ان لوگوں کا ثواب ان کو ملے گا۔ اور جن کی بدبختی نے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دی ہے، تو جتنے لوگ گمراہی کے دعوت پر جائیں گے، اچھا نیکی اور بدبختی، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے وہ انبیاء کے لشکر کا آدمی ہوگا، یہ لکھا ہے۔ اور جنہوں نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگ گمراہی کے راستے پہ پڑتے رہے اور ان کی باتیں گمراہی کی کہتے رہے، تو یہ شیطان کے لشکر کا آدمی ہے۔ علماء اکرام سے سوال ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، انبیاء کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، حدیثیں غلط بیان کر رہے ہیں، اور جمہور اہل سنہ کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لہذا ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو فرقہ ضالہ میں بہت بڑا راستہ تبدیل ہو جائے گا، تبلیغی جماعت کا طبقہ۔ تو جب دارالعلوم دیوبند نے کہہ دیا ہے یہ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کی طرف سے دعوت دیتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں چلاتے ہیں، یعنی گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، تو علماء کرام سے سوال ہے کہ مولانا سعد اینڈ کمپنی کا لشکر یہ کس جماعت میں شامل ہوگا، انبیاء والے یا دوسرے؟ لہذا علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس کی وضاحت فرما دے تاکہ امت صحیح راستے پہ آئے۔ میں حدیث بھیج دے رہا ہوں، اس میں دیکھ لیجیے۔ جو آدمی گمراہی کی دعوت دے، دین سے ہٹنے کی دعوت دے، چونکہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے ان کے اوپر کہہ دیا ہے یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو جو گمراہی کے راستے کی دعوت دے وہ کس کے لشکر کا آدمی ہوگا، شیطان کے یا انبیاء کے؟ علماء کرام اس کی وضاحت فرما دے، مہربانی ہوگی۔ فقط والسلام۔